بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقد قال اللہ فی مقام الآخر یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الامین ان اللہ یبعث لہذہ الامة على رأس كل مئات سنة من يجدد لها دينها رواه الشيخ الجليل امام ابو داود رحمه الله والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنكى والحلم والكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الهي مغفر للمسلمين بها يتلوه مسجد الاقصى وبيت الحرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم تیرے غلاموں کا قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کر چلے۔ یا عبادی کہہ کر شاہ نے، یا عبادی کہہ کر شاہ نے ہم کو اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ آج آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، منبع جود و سخا، رہبر شریعت، پیر طریقت، سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت ظلہ العالی اطال اللہ عمرہ وزیدہ مجدہ وشرفہ وتعظیمہ وعمرہ۔ آج ان کا یوم ولادت ہے اور ہر سال کی طرح اس سال اس سگے عطار کو یہ اعزاز اور اکرام کے لیے یہاں پر میرے لیے اس سے بڑا تمغہ کوئی نہیں کہ مجھے ہر سال اسی لیے بلایا جاتا ہے یہاں پر، لیکن اس سال آنے میں خوشی بھی تھی اور غم بھی تھا، کیونکہ میرے استاذ اول، میرے سب سے بہترین استاد، سب سے اچھے دوست، سب سے اچھے بڑے بھائی مولانا محمد امین عطاری رحم اللہ، اولاً عربی کتاب پڑھانے سے لے کر ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرنے والے، مجھے خود ماحول میں لے کر آنے والے، جامعہ میں میرا داخلہ کرانے والے اپنے پیسوں سے، یقیناً اتنے مشفق استاد، اور اس زمین پر یہاں پر کئی بار ان سے ملا بھی، اور یہیں میں نے کئی بار ان سے پڑھا بھی، اور پیچھے جب یہ فیضان مکہ تو بہت بعد میں بنا، پہلے یہاں بھینس کا واڑہ ہوتا تھا، اس واڑے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ ان سے بدایت النحو ہدایت الصرف عربی کی وہ کتاب ہے جو آج تو پڑھائی بھی نہیں جاتی مدارس میں، یقیناً وہ یادیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا امین کو غری کی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو۔ روزانہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے 48۔ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ بنتی ہے 17 رکعتیں، 3 وتر کو چھوڑ دیں۔ رمضان میں وہ 20 رکعتیں بنتی ہے جماعت کے ساتھ، رمضان کے بعد 17 رکعتیں پڑھتی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام القراءۃ لہ قراءۃ، حدیث میں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر سنتیں پڑھے یا وتر پڑھے یا سنت موقیدہ پڑھے یا سنت غیر موقیدہ پڑھے، تمام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بندہ یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔
پھر آگے کیا فرمایا؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ آج ہر بندہ یہ دعوے دار ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہے، تو رب تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ہر کسی کا راستہ سیدھا نہیں ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر میں نے انعام کیا ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے انعام کس پر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر قرآن نے خود دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں بیان فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین نیک لوگوں پر۔ اب یہاں پر 4 کیٹیگریز ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انبیاء پر انعام کیا، اس کو ذکر فرمایا، اس کے آگے صدیقین کا ذکر فرمایا، اس کے آگے شہداء کا ذکر فرمایا، اور اس کے آگے صالحین کا ذکر فرمایا۔ اور میرا جو آج کا گفتگو کا عنوان صالحین ہی ہے، ورنہ میں ان ٹاپک پر بات نہیں کرتا، کیونکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، اس لیے جس عنوان پر مجھے وقت پر گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، کیونکہ اعتکاف والے دیگر جدول بھی ہوتے ہیں ان کے، مجھے اس کا بھی خیال ہے۔ صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں۔ اب نیک لوگ کون ہیں؟ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غوث اعظم کا نام نہیں ہے، قرآن میں خواجہ صاحب کا نام نہیں ہے، قرآن میں داتا صاحب کا نام نہیں ہے، تو آپ ان کو مانتے کیوں ہو، ولی کیوں مانتے ہو؟ تو بھائی ان کے مختصراً عرض یہ ہے کہ قرآن نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ بریانی کھاؤ، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ قورمہ کھاؤ، قرآن نے کہا کہ بھائی حلال چیزیں کھاؤ۔ اب ظاہری بات ہے بریانی میں چیزیں حلال ڈلتی ہے، وہ بریانی بن گئی تو کھانا جائز ہے۔ اسی طرح قورمہ بنتا ہے، قورمے میں حلال چیزیں ڈلتی تو قورمہ بنانا جائز ہو گیا۔ تو حلال چیزوں کو جب مرکب کیا تو وہ حلال ہی رہی اور اس لیے بن گیا۔ اور حضور کی امت کے اندر تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے، کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ اگر صحابہ کا ہی ذکر ہوتا قرآن میں تو پھر کتنی آیتیں ہوتی؟ تو صحابہ کا بھی سب کا ذکر نہیں آیا، مطلقاً ذکر کر دیا ایک ساتھ، وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت، کہیں جگہ رضی اللہ عنہم کے تحت کر دیا، کہیں جگہ اولئک هم المفلحون کے تحت کر دیا، کہیں جگہ اولئک هم الفائزون کے تحت کر دیا، کہیں جگہ اولئک هم الراشدون کے تحت کر دیا۔ اس طرح اللہ نے مختلف جگہ پر ان کو اعزازات اور اکرام عطا فرمائے، تو جميع صحابہ کرام کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صحابی نہیں ہے، اس میں فلاں صحابی نہیں ہے، اللہ نے تمام صحابہ کو اس کے اندر رکھ دیا۔ بس ہمیں صحابہ کی تعریف یہ سمجھا دی کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیٹیگری ہمارے پاس آ گئی، اب جو اس تعریف پر صحابی کہے گا ہم اس کو صحابی کہہ دیں گے، اس کا نام قرآن میں ہونا ضروری ہے؟ ایک کیٹیگری پتا چل گئی ہمیں۔ اب قرآن نے بھی صالحین کی کیٹیگری بتا دی کہ بھئی یہ داتا کا نام نہیں، خواجہ کا نام نہیں، حضور کی امت کے اولیاء تو بے شمار ہیں۔ صرف آپ اونچ شریف میں چلے جائیں تو 1.25 لاکھ کے قریب مزارات ہیں۔ اگر آپ شاہ صابی کی یہاں چلے جائیں تو کتنے پرانے مزارات ہیں۔ اگر آپ خزدار چلے جائیں تو صحابی رسولوں کے مزارات ملیں گے آپ کو۔ اگر آپ سکھر چلے جائیں تو محبوب نامی گوٹ ہے، وہاں پر میں خود بھی گیا ہوں، عمر بن عباسہ کا مزار ہے، یہ صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ کو وہ نصیحتیں کیا کرتے تو ان کا مزار یہاں پر ہے۔ معاذ بن جہنی کا مزار یہاں پر ہے، عمر بن اختب کا مزار یہاں پر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر حضرت کنبت کا مزار ہے، گجرات کے اندر چلے جائیں۔ اس طرح مختلف اگر دیکھا جائے تو بے شمار لوگ ہیں۔ تو صالحین میں سب کا نام کیسے لکھا جاتا؟ اس لیے کسی کا نام آنا ضروری نہیں ہے، ایک کرائیٹیریا ہمیں پتا چل گیا کہ جو اس کرائیٹیریا پر آئے گا وہ ولی ہوگا۔ اب قرآن نے اس کرائیٹیریا کو بیان کیا سورہ یونس کے اندر۔ آج لوگ ایک چھوکرا جہلم میں بیٹھ کر کہتا ہے وہ فلاں یہ نہیں ہے، فلاں وہ نہیں، فلاں وہ نہیں، فلاں وہ نہیں۔ اس کو تو پہلے یہ پوچھ لو کہ تو اتنے سال بعد آیا ہے تو کیا دین ختم ہو گیا تھا؟ تو نے نیا دین زندہ کرنا ہے؟ دین تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ کون سا دین کا نیا ترجمان آ گیا؟ دین کے ترجمان تو اسلاف ہیں ہمارے، جس کی ترجمانی اسلاف سے ہٹ کر ہو وہ گمراہ بددین ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا، اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ تیرے غلاموں کا قدم ہے راہ نجات۔ اب پتا چلا امام نے یہ کیوں کہا کہ تیرے غلاموں کا، حضور جو آپ کے درجے غلام ہے نا وہ سارے ہمارے امام ہیں۔ اور حضور نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتہم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ہمارے یہاں دین ایسے ہی پھیلا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے مفسرین ہیں، مجددین ہیں، متکلمین ہیں، محدثین ہیں، مورخین ہیں۔ اسی طرح
پھر نیچے آئے تو مقدمین ہے، پھر متاخرین علماء ہے. اس طرح یہ علم بڑھتا رہا آج ہم تک پہنچا ہے. تو پھر دین تو وہی ہوگا جس میں کڑیاں ملی ہوئی ہو، جس میں بیچ میں کوئی نہ ہو تو وہ دین نہیں، وہ فساد ہوگا. وہ دین نہیں، وہ فساد ہوگا. اب سنیں، اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. میں ساری باتیں مسلمہ کروں گا سارے حوالے کے ساتھ. کوئی حافظ صاحب بیٹھا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کر لے ذرا. حافظ کون بیٹھا ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ. اور بھی حفاظ بیٹھے نا، اگر میں غلطی کر دوں تو مجھے روک دینا، میں سارا قرآن ہی پڑھنا ہے آج. یہ کہتے قرآن میں، وہ کہتے کہ یہ کس سے سناتے ہیں. ہم نے کہا بیٹا کس سے نہیں سناتے، آج اللہ کا قرآن تجھے سناتے ہیں. سورہ یونس اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو، درس نظامی کے طالب علم جانتے الا عربی میں اس صورت میں آتا ہے کہ جب کسی بات میں تنبیہ کرنی ہو، جب کسی بات کی طرف مخاطب کرنا ہو، جب کسی توجہ خاص دلانی ہو تو رب فرماتا ہے الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو میرے ولی ہیں نہ تو ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ کوئی غم زدہ ہے. یہ تو یہ بتا دیا رب نے، مقام بتا دیا، ان کا مرتبہ بتا دیا. پھر آگے کیا ولی کو ہر کوئی ولی ہے؟ کیا یہ 50 انگوٹھیاں پہننے والے ولی ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے جو عورتوں کی طرح بال رکھے وہ اللہ کے ولی ہیں؟ کیا یہ قوالی کے اندر عورتوں کی طرح کپڑے پہن کر جھومے وہ اللہ کے ولی ہیں؟ ولی ہے کون؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے اس کے اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا، سب سے پہلی قید لگائی جو ایمان لائے. سب سے بنیادی نقطہ ولی کے لیے جو ایمان لائے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اس کا اللہ کی الوہیت کے بارے میں ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا نبی کی نبوت کے بارے میں اور رسولوں کی رسالت کے بارے میں، اللہ کی تمام کتب کے بارے میں، یہ تمام کے بارے میں. اور ہمارا نظریہ یہ بھی ہے کہ ہر صحابہ کرام کو عادل جانے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے، کیونکہ صحابہ کے فضائل قرآن سے ثابت ہے. جس کے فضیلت قرآن سے ثابت ہو جائے پھر وہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. اب بتائیں آپ، اتنی چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے تب وہ ولی بنے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو. آج ایسے بانگ شتر مرغ کی طرح صحابہ کرام پر بھونکنے والے وہ کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی نص فرمائی ہے وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسے ایمان لائے؟ وہ کہتے بے وقوفی کی طرح ایمان لائے. قَالُوا آمَنُوا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو رب نے کیا فرمایا الا انہم السفہاء، اے بدبختو سنو، بے وقوف تم نہیں، بے وقوف وہ صحابہ نہیں، بے وقوف تو تم ہو. تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے. مفسرین فرماتے اس سے مراد حضور کے صحابہ ہے. اللہ نے جس کے ایمان کو معیار بنایا ہو تو وہ پھر کیسے غلط راستے پر جا سکتا ہے؟ تو جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ولی کے لیے کیا ہے؟ اس کا ایمان ٹھیک ہو. دوسری شرط وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والا ہو، تقوی اختیار کرے. تقوی کس کا نام ہے؟ نمازیں پڑھنے کا نام ہے. تو پھر اگر نمازیں پڑھنے کا نام تقوی ہے تو پھر مولا علی نے حضرت عباس کو کیوں بھیجا قتل کرنے کے لیے خارجیوں کو؟ جب حضرت عباس کو بھیجا نا، حضرت ابن عباس کو قتل کرنے کے لیے، حضرت ابن عباس نے بھائی اپنی تلوار کو ڈال دیا اندر. مولا علی کو پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ تفسیر اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے کہا یصلون ویصومون ویتصدقون، ارے ہم ان کو کیسے قتل کریں؟ جب دیکھیں وہ نمازی پڑھتے ہیں، جب دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، جب دیکھیں تو وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم کیسے قتل کریں؟ مولا علی نے کہا تم نہیں جانتے، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، تم ان سے لڑو. کس نے کہا؟ مولا علی نے. تو پتہ چلا نماز پڑھنا تقوی ہے، روزہ رکھنا تقوی ہے. اب میں قرآن سے بتاؤں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب آؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، تقوی کس کی کہتے ہیں. صرف میں نے کہا نا اس قرآن پر ہی میں بات کروں، ہم بتا دیں کہ پیر کس کو کہتے ہیں قرآن سے. اچھا جی آگے چلیں. تقوی اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الحجرات 26 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، حضور کی بارگاہ میں کوئی بات اونچی آواز میں مت کرنا. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. جب عمل برباد ہو گئے، پھر عمل کبھی برباد ہو سکتے ہیں انسان کے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی بھی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، برائی بھی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. لیکن یہاں تو فرمایا ان تحبط، عمل تباہ، ختم. حبط يحبط حبطا فهو حابط حبط يحبط حبطا، ختم. اب کیا ہوگا یہاں پر؟ اللہ آگے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آواز کو حضور سے نیچے رکھتے ہیں نا، ادب نیچے رکھتے ہیں. ادب کے معاملے میں نیچے رکھیں گے نا، نیچے رکھنا ہی ادب ہے نا. کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ ظاہر کا تقوی نہیں، اللہ نے تو ان کا دلی تقوی پر رکھ لیا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کا دلی تقوی پر رکھ لیا ہے. پھر اب آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ہم نے بہت بڑا ان کے لیے اجر رکھا ہے. یعنی کہ تقوی اصل یہ کہ حضور کا ادب کرے. اصل بات سمجھ آئی؟ تقوی کیا ہے؟ حضور کا ادب کرے. اب آپ دیکھ لیں، بے ادب کبھی نبی بن سکتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے؟ صحابی؟ نبی تو کوئی بھی نہیں بن سکتا. بے ادب کبھی ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا. یہ بات تو طے شدہ ہے. اب امیر عصمت کا تقوی میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضور سے محبت کیسی؟ اپنا مرکز بنایا تو اس کو فیضان کے ساتھ مدینہ کر دیا. اپنا جامعہ بنا تو اس کو ساتھ مدینہ جوڑ دیا. اپنا مدرسہ بنا اس کے ساتھ مدینہ جوڑ دیا. لوگوں نے کہا ہم دشت پہ چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اپنا قافلہ بنا اس کے ساتھ مدنی جوڑ دیا. تو بتائیں ایسا ادب کرنے والا ولی نہیں تو پھر ولی کون؟ حضور سے محبت کی وجہ سے ہی نام رکھے گئے نا. مدینے کی تعظیم کس وجہ سے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے. تو پھر انہوں نے تو اپنے نام کے ساتھ ہی یہی رکھ دیا، میرا مدنی بیٹا، میری مدنی بیٹی. بیٹا بھی رشتہ اپنا لیکن اس میں بھی لفظ مدنی. ایسی محبت حضور کے شعر سے ہو. یہ تو قرآن کہتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد. رب فرماتا محبوب مجھے اس شعر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد. رب جس شعر کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے. اور پھر عاشق بھی ایسا ہو جو اپنے ہر ادارے کے ساتھ اس کا نام بھی حضور رکھتا ہو. تو یہی ولیوں کی پہچان ہوتی ہے. حضور سے محبت یہی تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. پھر جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے رب کیا فرماتا ہے؟ آگے رب نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے نا. کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. زندگی میں بھی بشارت، آخرت میں بھی بشارت ہے ان کے لیے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا. ذالک الفوز العظیم. یہ تو بہت بڑی کامیابی پا گئے لوگ. تو یہ ہے اصل بات. اب دوسری، اب حدیث پر آ جائیں. میں نے حدیث پڑھی، واضح حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر، اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے کتاب العلم کے اندر. یہ حدیث میرات المناجی کی پہلی جلد کے اندر بھی ہے. اس کی شرح مفتی احمد الخنیمی صاحب نے کی. ان اللہ یبعث لہذه الامتی، کہ اللہ تعالی اس امت میں ایک شخص کو بھیجے گا، مئات سنہ، 100 سال میں، من یجدد دینہا، جس سے دین کی تجدید ہوگی، جو دین کو پروان چڑھائیں گے، دین کا کام کریں گے. اب یہ آئمہ مجتہدین الگ ہے، مجددین الگ ہے. سب سے پہلا اسلام کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. اس کے بعد فہرست اگر چلتی گئی تو اس میں سید اعلیٰ حضرت بھی آئیں گے. اور اعلیٰ حضرت تو قیامت کے لیے مجدد ہے بھائی. ہمارے علماء فرماتے ہیں مجدد میاتا و سابقہ و حاضرہ والمستقبل. اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ تو قیامت کے لیے کافی ہے. اب کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو اب انہی میں ایک دن کی جد و جہد کرنے والے کا نام امیر اہل سنت بھی ہے. اور کیسے ہے وہ سنیں. کوئی یہ کہے کہ کوئی ایسی نمایاں چیز بتاؤ. بھائی نماز تو مسجد کے امام بھی شروع سے کہتے رہے کہ نماز پڑھو.
داڑھی کا درس بھی پہلے سنا ہوگا، سب بولیں گے یہ سنا ہوگا. کوئی ایسی بات بتاؤ جو ان کا نیا کارنامہ ہو. میں نے کہا سب سے نیا کارنامہ اگر مجھ سے پوچھنا ہو نا، جو کسی دور میں کبھی نہیں ہوا اور اس پر آپ کہیں گے بھی کہ ہاں ایسا ہے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا گھروں میں تراویح پڑھنا. دعوت اسلامی سے پہلے رائج ہی نہیں تھا یہ. بتائیں کبھی آپ نے ایمانداری سے بتائیں کیا آپ نے کبھی اپنی نانی کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ کسی نے اپنی دادی کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے؟ آج مرشد پاک کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے کہ ہزاروں اسلامی بہنیں گھروں میں تراویح پڑھتی ہے نا. نیا کارنامہ ہے ایسا تو بتائیں کوئی. پھر ہمارے بزرگ گواہی دیں گے، ہماری مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے پنجاب سے مولویوں کا انتظار کیا جاتا تھا. اور پھر وہ صدر ہے نا، وہ اتنا وہ حافظ نایاب ہوتا تھا، وہ مسجد والے الگ سے رابطہ کرتے تھے، ہم 1000 اوپر دے دیں گے. وہ مسجد والے الگ 1000 ہم سے اوپر لے لینا. وہ تو اتنا نایاب ہوتا تھا کہ مسجد میں اگر وہ حافظ مل گیا تو سمجھ لو ان کو تو چاندنی ہو گئی، ایسا ہوتا تھا. لیکن میرے مرشد پاک نے 1981 میں ایک بیج ڈالا. بیج ڈالنے کے بعد وہ بیج جب اس کو پانی ملا، جب پانی کیسا ملا، خشیت الہی کے آنسو اس میں بہے اس کا مرد کلندر کے، اور اس کا پسینہ جو دین کی خدمت کے لیے تھا وہ اس بیج کے اندر پڑا. پھر اس بیج نے کیا کیا، اس بیج سے پھر ٹہنیاں نکلنا شروع ہوئی. ٹہنیوں سے پھر کیا ہوا، پھر شاخیں نکلنا شروع ہو گئی. شاخوں سے کیا ہوا، پھر وہ ایک مضبوط تنا بن گیا. جب مضبوط تنا بنا تو کیا ہوا، ایک مضبوط درخت بن گیا. جب وہ مضبوط درخت بن گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 1981 کے بعد 1990 1995 2000 تک وہ درخت پرورش پاتا رہا. پھر وہ درخت ایسا زرخیز ہو گیا کہ 2000 کے بعد ہر سال اس میں سے پھل گرنا شروع ہو گئے، حفاظ گرنا شروع ہو گئے. ایسے حفاظ جس طرح ایک بندہ درخت پر مالی کام کر لے تو پھر وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. وہ درخت جو 81 میں لگایا اور ایسا لگایا کہ اس میں درخت میں پھل لگنا شروع ہوئے. آج 2024 ہے، اس درخت کے پھل اتنے ہو گئے، آج ہماری مسجدیں کم پڑ گئی ہے، حفاظ ہمارے زیادہ ہو گئے. اندازہ اب اندازہ کریں آپ، وہ حفاظ جو کبھی نایاب ہوا کرتے تھے آج تو کہتے بھائی تو نہیں پڑھا تو تیرا بھائی صحیح، آج تو نہیں تو تیرا بھائی صحیح. سامے ڈھونڈنے پڑتے تھے، سامے اتنے سامے ہماری محبوب شاہ مسجد کے اندر پوری لائن تو سامے کی ہو جاتی ہے کھڑی. ہمارے بچے ہم کہیں بھیج بھی نہیں سکتے، جگہ بنتی نہیں ہے، ہم کہتے سارے سماعت کر لو بھائی. کہاں ایک سماعت والا اور ایک حافظ قرآن نایاب ہوتا تھا. آج میرے مرشد پاک کی وہ نگاہ فیض ہے کہ آج آپ کو حفاظ کی کثرت ہے. پہلے صاحبان علم کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، پہلے فتوے کے لیے امجدیہ جانا پڑتا تھا. امجدیہ میں بھی 1 مہینے کے بعد ٹائم ملتا تھا. ندیم اقبال صاحب شہیدی صاحب فتویٰ پہلے تو وقارین کا فتویٰ لکھتے تھے، اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا اس کے بعد اسماعیل ضیائی صاحب بیٹھے، پھر مفتی ندیم اقبال صاحب بیٹھے، وہ اکثر کہتے تھے فتوے کا بہت رش ہے. پھر ہمیں کبھی نئی میاں سے فتویٰ ملتا تھا، وہ ایک عرصہ ہو جاتا تھا، فتویٰ آتے آتے مسئلہ بھی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا تھا. لیکن مرشد پاک کی نگاہ نے دیکھا کہ اس امت کو مفتیوں کی ضرورت ہے. پھر آپ نے ایک ایسی نگاہ فیض جامعۃ المدینہ پر ڈالی، جامعات کے اندر جو زرخیز ہو رہے تھے، پھر آپ نے ان کو تربیت کے لیے مفتی فاروق صاحب ہمارے دادا استاد بھی ہیں، ان کو آپ نے پڑھنے کے لیے سکھر مفتی ابراہیم صاحب کے پاس تربیت کے لیے بھیجا. اور مفتی فاروق صاحب جب تربیت کے لیے وہاں سے آئے اس وقت انہوں نے 3,500-4,000 فتوے تو اس وقت لکھے تھے اور دعوت اسلامی کے ابتدائی مفتیوں کے اندر تھے. اور پھر مفتی علی اصغر صاحب جب میں خود پڑھتا تھا 2006 میں، اس وقت وہ تدریب پر تھے، وہ فتویٰ لکھنا سیکھ رہے تھے. مفتی علی اصغر صاحب کی بات کر رہا ہوں. فیض رسول صاحب کا بھی دور ہم نے دیکھا، مفتی قاسم صاحب کا بھی دور ہم نے دیکھا جب وہ تدریس کرتے تھے، مذہب تدریس پر ہوتے تھے. فیض رسول صاحب جب دورہ حدیث پڑھاتے تھے، ہم اصول برکت کے لیے وہاں پر بیٹھتے تھے درس سننے کے لیے. ان کا حدیث میں دورہ حدیث سے نعروں کی صدایں آتی تھی، حدیث پر کیا جرا اور گفتگو کرتے تھے. میرے مرشد نے جب افتاء میں نظر ڈالی تو آج پورے پاکستان کے اندر ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر آپ کو دارالفتہ مل جاتے ہیں. آج آپ کو پریشانی نہیں ہے فتویٰ ڈھونڈنے کے لیے. آدھے سے زیادہ مسئلہ تو علاقے کے علماء حل کرتے تھے اور آدھا مسئلہ افتاء سے لکھ کر مل جاتا ہے آپ کو. یہ ہے نہیں یہ انوکھا کام، یہ انوکھا کام ہے نا. اب اسی طرح
کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ یار یہ پیر صاحب تمہارے سمجھ نہیں آتے، کبھی کیا کرتے کبھی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، جتنے سال کا ٹائم لے لو، 10 بندے ایسے بناؤ جو اپنی طرح کپڑے پہنا دو. تم 10 بندے صرف ایسے کر لو، میں تمہاری جوتیاں سیدھی کر دیتا ہوں. وہ بندہ، ایک بندہ، آج 2010 کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں امامہ باندھنے والوں کی تعداد 3 کروڑ تھی. چیٹاگونگ کا بھی دیکھا ہے آپ نے؟ چیٹاگونگ کی تاریخ نہیں پڑھی بنگلہ دیش کی؟ اگر آپ نے بنگلہ دیش کی تاریخ پڑھی ہوتی نا تو امیر عصمت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے اندر سنیوں کا کبھی کام نہیں تھا. بنگلہ دیش کے اندر سنی اتنے پیچھے تھے، یہاں سے فری میں ٹرینیں چلتی تھی اجتماع کے لیے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے. آپ نے بنگلہ دیش کی تاریخ نہیں پڑھی. آج میرے مرشد پاک کے وہاں قدم بھی نہیں گئے. آج چیٹاگونگ کی زمین پر اگر صدا لگتی ہے تو کیا لگتی ہے؟ نعرہ رسالت کی لگتی ہے. آج وہ صدا لگتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی لگتی ہے. 18,000 مدرسے ایک رات میں وہابیوں کے بند ہوئے وہاں پر. اب تو تم یہاں بیٹھ کر تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں تو مرشد کے قدم نہ لگے، اگر قدم لگتے تو شاید وہاں لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے. یہ فیض ہے، اس کو فیض کہتے ہیں، اس کو کام کہتے ہیں کہ ایک بندہ چٹائی پر بیٹھ کر پوری 200 ممالک کے اندر اپنا پیغام پہنچا چکا. اگرچہ کام اس انداز میں نہیں جس انداز میں پاکستان میں کام ہو رہا، لیکن پیغام پہنچنا بھی تو یہ بڑی بات ہے. دنیا کے بر اعظموں میں پہنچنا، جتنے ملکوں کے تمہیں نام نہیں ہے تو اتنے ملکوں میں میرے مرشد نے اپنا پیغام پہنچا دیا. یہ فیض نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج حق ٹی وی آیا، لوگوں نے اس کو بڑا پروموٹ کیا، پتا چلا اس میں آدھے تیتر آدھے بٹیر آ گئے. کیو ٹی وی آیا، لوگوں نے کہا اسلامی چینل ہے، لوگوں نے بڑا پروموٹ کیا، اس میں آدھے تیتر آدھے بٹیر آئے. اور پھر طاہر قادری یہیں سے فیمس ہوا، ذاکر نائک یہیں سے فیمس ہوا، اور پھر انہوں نے امت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے امت کو نئی راہیں پیدا کی. اور بھی چینل والے آئے، کہتے بھائی پالیسی ہے، سب کو لانا پڑے گا. میرے مرشد پاک نے ایک ہی ایسا چینل کھولا، بڑے تاخیر سے کھولا اور بڑے سوچ سمجھ کر کھولا، بڑے علماء سے مشاورت کر کر کھولا. اور آج اپنا ہی چینل ہے، اپنے ہی لوگ آتے ہیں اور کوئی بدعقیدہ نہیں آتا. لاؤ نا ایسی کرامت کوئی. تم تو اپنی مسجد میں باہر کا مولوی نہیں لگ سکتے. میرے مرشد نے پوری دنیا کے اندر صرف اپنے بندوں سے تقریریں کروا دی. اے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، اے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام. مقبول تیرا کام ہے، مقبول تیرا کام ہے. الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری. اب آ جائیں بیت پر، آ جائیں. بیت کرنے کا حکم بھی قرآن میں ہے. مرشد کا لفظ قرآن میں موجود ہے، مرشد کا لفظ موجود ہے. کہا ہم تو کسی کو پیر نہیں بناتے. بولے کیوں؟ بولے نہیں پیر کیا، رسول اللہ کی حدیث کافی ہے، اللہ کافی ہے، ہم پیر کیوں بنائیں؟ میں نے کہا تم بناؤ گے بھی نہیں، تم بناؤ گے بھی نہیں، کیونکہ قرآن خود فیصلہ سورہ کہف میں کر چکا ہے. کیا؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَمَن، کیا فرمایا قرآن نے کہ اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا نا اس کو کوئی مرشد نہیں ہوتا. جس کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو گمراہ کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اللہ جس کو گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ، یہ لن جب فعل مضارع پر آ جائے تو زمانہ مستقبل کی نفی کر دیتا ہے، مستقبل تک کی. لن تجیدہ، اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو نہیں دیتا ولی مرشدہ، راہ دکھانے والا پیر. یہ قرآن ہے بھائی، قرآن میں لفظ مرشدہ موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھا. اور جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو داتا بھی دیتا ہے، اس کو خواجہ بھی دیتا ہے، اس کو عطار بھی دیتا ہے، اس کو رضا بھی دیتا ہے. قرآن نے کہا نا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور ایک مقام فرمایا وَمَن يَضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا نَصِيرًا. اور اللہ جس پر لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. تو لعنتیوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، جس پر رحمت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار مددگار عطا کرتا ہے. اب آ جائیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71.
ابھی تک حافظ صاحب قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، یہ صرف قرآن ہی ہے. یہ انجینئر صاحب اردو میں کتاب پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کی آیت بھی پڑھو، تفسیر بھی پڑھیں گے، عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سنیں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ کون ہے؟ انجینئر کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں، تو میں نے کہا کتابیں تیرے باپ نے لکھی ہے؟ یہ باپوں نے تو کتابیں لکھی ہے، یہ بابا ہی تو ہیں کتابیں لکھنے والے. اور کون ہے کتابیں لکھنے والا؟ امام بخاری کون تھے؟ بابا ہی تو تھے. امام رازی کون تھے؟ اس نے اردو میں کتابیں دیکھ کر پڑھنی ہے تجھے ترجمے والی، اور تو کہتا ہے کوئی شے نہیں. تو نے پتہ ہی نہیں تجھے اسلاف نے ہماری کتابیں لکھی کیسے ہیں. کبھی اسلاف کے درد کو سمجھو. میں اس طرف بھی آتا ہوں، اب آ جائے اس کی تفسیر علامہ اسماعیل حقی نے کیا لکھی ہے. یہ ہمارے آخری بزرگ ہیں عربی کے، سلف صالحین کے. ان کا مزار ترکی میں، اور ابھی 1-1.5 سال پہلے مفتی قاسم صاحب وہاں پر گئے بھی تھے ترکی. انہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے. روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بندہ شریعت میں تقلید کرے، یعنی 4 امام میں سے ایک امام کی پیروی کرے اور طریقت میں بیعت کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اور طریقت میں بیعت کرے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا. اور کیوں؟ کیونکہ اب اندازہ کریں، آج محاسبہ کرے جو امیر سعود کے مرید نہیں تھے وہ کیا تھے پہلے، آج مرید بنے تو وہ کیا ہیں. پیر تو وہ نا جو مرید کی زندگی بدل دے. اب تمہارے مرید تو ہیں، اب تو مرید سارے وہ، پیر تو وہ رہ گئے سارے کہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. آج تو پیر وہ ہے کہ دل صاف بعد میں ہو، پہلے اس کا جیب تو صاف ہو. لیکن یہ کیسا پیر ہے کہ جس نے مریدوں سے پیسے نہیں لیے، ہاں کبھی اپنی مریدنیوں کو نہیں دیکھا. آج کل کے تو پیر آجا آجا بیٹا آجا ہاتھ چوم لے، آجا تو ہاتھ چوم لے. آج کل کے پیروں کا یہ حال ہے. اور قربان نہیں جائیں اس پیر پر کہ جس نے کبھی اپنی مریدنیوں کو نہ دیکھا ہو. ایسا تقویٰ ہو، ایسا تقویٰ کہاں ملے گا اس دور میں. آج جس کے 12-13 مرید ہے، عقیدے کے خلاف بات کر جائے تو اس کو کوئی سمجھائے تو مرید ناراض ہو جاتے ہیں، وہ 12 بندوں کی الگ جماعت لے کے چلے جائے. اور جس کے پاس دنیا کے 200 ممالک ہو اور اس کی عاجزی اتنی ہو کہ وہ ایک ہی بات کہے میری آنکھیں بند ہے تو صرف احمد رضا پر بند ہے، اپنا کوئی عقیدہ بھی نہ بنائے، عقیدہ بھی اسلاف کو لے کر چلے، اس کو کہتے استقامت. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے انسان کی. اور پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولی بنتا کیسے. کیا ولی بننے کے لیے نسب ہونا ضروری ہے؟ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا ضروری ہے؟ کیا ولی ہونے کے لیے کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا ضروری ہے؟ میں تاریخ کی مثال پڑھ دوں. ہمارے 4 امام ہیں، 4 امام میں سے سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ہے. امام شافعی حالانکہ سید ہے، امام شافعی سید ہیں، فلسطین کے رہنے والے، غزہ کی آپ کی پیدائش اور قبر بھی آپ کی یہی ہے. ماں آپ کی سید ہے، باپ بھی آپ کا سید تھا. پھر بعد میں امام محمد نے آپ کی والدہ سے شادی کی. آپ امام محمد کے سوتےلے بیٹے امام اعظم کے شاگرد کے، لیکن مقام مرتبہ فقہ اور تقوی کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کا ہے. اچھا غوث اعظم سید ہے، غوث اعظم تو سید ہے، ان کے پیر سید نہیں. بابا بلے شاہ کو لے لو، ان کے پیر سید نہیں ہیں، پیر عنایت قادری وارا ہی ہیں. تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیسے ان کے مرید بن گئے؟ یہ تو خود اعلیٰ نسب والے تھے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے اللہ کے نزدیک تقوی والا پیر ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی عزت والا وہی ہے، تقوی والا عزت والا ہے، نسب والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من الذکر والانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کے اندر فرمایا اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر کیا پیدا تو کیا اور ساتھ میں تمہارے خاندان بنائے. اور خاندان کیوں بنائے؟ خاندان کے نام کیوں رکھے؟ فخر کرو میں چودھری ہوں، میں آرائی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں ماجر ہوں، اس لیے فخر کرو. فرمایا نہیں،
قبیلے کیوں بنائے؟ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قبیلوں میں تقسیم کیوں کیا؟ لِتَعْرَفُوا، آپ کی پہچان ہو جائے بس کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی وجہ فخر نہیں ہے۔ پھر رب نے آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو اللہ نے تقوی پر معیار رکھا ہے، اور تقوی امیر اہل سنت کا کیسا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ ایک نے کہا یہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، میں نے کہا بیٹا اس عمر کے اندر ہم جیسا بندہ تقریر کرنے کے بعد لیٹ جاتا ہے، اور اس عمر میں جا کر وہ بیٹھتے بھی اور بولتے بھی ہیں، تو خالی بیٹھ کر دکھا دے میں تیری جوتے سر پہ رکھ لوں، تو بیٹھ کر دکھا دے، بولنا بھی نہیں۔ آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں، آپ 1 گھنٹے میں بیٹھتے ہوئے کتنی بار اپنے آپ کو بدلتے ہیں؟ کبھی آپ بتائیں امیر سنت کو آپ نے بدلتے دیکھا ہو؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو غرق ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ تاج الشریعہ کے بارے میں بھی یہی تھا، تاج الشریعہ کو 2 بندے اٹھا کر لاتے تھے مسجد، لیکن جب نماز پڑھتے تھے لگتا تھا جوان کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تاج الشریعہ کی بات کرو میں، امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں اس عمر میں، حالانکہ آپ کے میجر آپریشن ہوا ہے، بہت تکلیف میں ہیں، بیٹھ کر کس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، لیکن امت کا درد کتنا ہے کہ آپ امت کو سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور کتنے سوالات کے جوابات آپ دے چکے ہیں۔ رسالے کتنے لکھے آپ نے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جسے رسالے پڑھے ہوں؟ ایک بندہ لکھنے والا ہے، سارے بندے بیٹھے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب نے مل کے بھی پورے نہیں پڑھے ہوں گے۔ آپ بتائیں لکھنا آسان ہے پڑھنا آسان ہے؟ لکھنا آسان ہے بھائی، لکھنے میں صفحے کو ایک صفحے کو لکھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں اور پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، بتائیں لکھنا آسان ہے پڑھنا؟ پڑھنا آسان ہے۔ آسان کام تو آپ نے نہیں کیا، مرشد پاک نے اتنا مشکل کام کر دیا۔ کون سا ایسا بندہ جو ہفتے کو رسالہ پڑھتا ہے؟ بتائیں ذرا ہاتھ اوپر کر کے، اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، چلے ہاتھ نہیں اٹھائیں، یہ راز ظاہر ہو جائے گا۔ میں پابندی سے ایک مقرر ہوں، میں تقریریں کرتا ہوں، لیکن پابندی سے میں ہر ہفتے کا رسالہ پڑھتا ہوں۔ زندگی کا میرا پہلا رسالہ جس سے میں نے تقریر کرنا سیکھی تھی، وہ آج تک مجھے یاد ہے، غفلت منقول ایک شخص کو سونے کی ہڈات لگ گئی، وہ پوری رات سوچتا رہا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ اپنی بیوی سے آ کر کہا، اس نے جب صبح وہ اینٹ لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک قبرستان پر ایک بندہ مٹی سے آٹا گوندھ رہا ہے، وہ مٹی گوندھ رہا ہے کہ میری بھی لاش اس طرح ہوگی، اسے سونے کی اینٹ کو ترک کر دیا۔ وہ رسالہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس لیے فیض ہے نا، فیض پیر کا نام لینے سے نہیں ملتا، پیر کے نعرے لگانے سے نہیں ملتا، پیر کی تعلیمات پر چلنے سے ملتا ہے۔ پیر کا فیض اسی وقت ملے گا کہ آپ پڑھیں تو صحیح، پیر نے جو فکر دی اس فکر کو آگے بڑھائے تو صحیح۔ میں آج بھی کچھ بھی ہو جائے میں ہفتہ وار رسالہ پابندی سے پڑھتا ہوں، اور میں اپنی کلاس کے اندر اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں۔ اب اندازہ کریں تو یہ علم کہاں سے آئے گا آپ کو؟ کتنے مفید رسالے ہوتے ہیں، کبھی اخبار کے بارے میں سوال جواب، کبھی مدینے کی حاضری کا طریقہ، کبھی غسل میت، کبھی بڈھا پجاری، کبھی کیا۔ اب اندازہ کریں یہ وہ چیزیں ہیں امت کے لیے کتنا کام کر کے چلے گئے، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج 26ویں کی رات ہے تو آج تو دیکھیں، یہ تو ہماری لالچ ہے کہ ہم نے پیر صاحب کو اس نے پروگرام رکھا ہے، یہ تو مرید پر واجب ہے کہ پیر کا ذکر کرے، وہ احسان مانے، ورنہ کرے یہ مرید نہ کرتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ آپ اندازہ تو کریں، یہ تو ان کا احسان ہے نا کہ انہوں نے قبول کر لیا، اگر وہ نہ کرتے تو کہاں جاتے ہیں؟ لیکن پیر صاحب کو کیا فائدہ دیں گے ہم؟ تو فائدہ یہ ہے کہ آج یہ تہیہ کر لے اپنے ساتھ کہ مدنی مذاکرے ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار رسالہ پابندی سے پڑھیں گے، کوشش کریں۔ میری مجبوری ہے کہ میں اجتماع میں شرکت نہیں کر پاتا، لیکن مدنی مذاکرہ میں اکثر دیکھتا ہوں، وہ علمی نکات بیان ہوتے ہیں اس میں کہ جو کبھی مطالعہ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتے، اور پھر پیر کا فیض الگ ملتا ہے۔
اس لیے امیر اہل سنت دامت ظلہ العالی کی جتنی بات کی جائے کم ہے، کام میں کوئی مقابل نہیں اس وقت. اب کوئی یوں بولے یوں کر لیا یوں کر لیا یوں کر لیا، او بھائی اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. نکم ہے نا، کام کرنے والے غلطی کر جاتے ہیں، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں نکل جاتی ہیں. اور حوصلہ کتنا بڑا، اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً رجوع کر لینا. اتنا بڑا منصب ہو جس کے 200 ملکوں میں لوگ ہو، کروڑوں مرید ہو، اتنا حوصلہ کہاں سے لائے؟ یہاں تو اگر میرے ساتھ 4 بندے ہوں تو میں تو اپنی غلطی نہ مانوں، لے دلائل لے دلائل لے دلائل لے دلائل. لیکن ایسا حوصلہ، ایسی اسلاف کی فکر، ایسا خوف خدا کہ آپ فوراً مسئلے سے رجوع کر لیتے. جب میں جامعہ میں پڑھتا تھا سب سے ایک مسئلے میں غلطی ہو گئی. نماز کے احکام کتاب اس وقت نہیں چھپی تھی. اس کے اندر مسئلہ یوں تھا کہ عمرے کے ویزے پر جا کر حج کے لیے رکنا کیسا. یہ مسئلہ مس پرنٹنگ ہو گیا. اب مس پرنٹنگ میں لکھنے والے کی غلطی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے پرنٹ آگے پیچھے ہو گیا. امیر اہل سنت نے جامعہ کی نشست میں اعلان کیا کہ جس نے یہ والی نماز کے احکام کتاب خرید لی ہے وہ مکتبۃ مدینہ جائے، بلا پیسے وہ کتاب کو تبدیل کروائے، یا پھر انہوں نے الگ سے صفحہ پہ پرنٹ کیا اس پر وہ صفحہ کو چسپا کرے. اندازہ کرے آپ. ایک دن فیضان مدینہ میں تنظیم المدارس کا پیپر لیک ہو گیا، طلباء کو پہلے پتا چل گیا. حاجی عمران نے منیب الرحمان صاحب کو فون کیا اور کہا حضرت یہ پیپر رکوا دیں. کہا یہ پرنٹ ہو چکے ہیں. بولا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے. ایسا تقویٰ ہے. اب اندازہ تو کریں، اتنا بڑا سسٹم لے کے چلنا ہے. پوری دنیا کے اندر فیضان مدینہ بنا ہے. کیسے بنا ہے؟ انگریزوں کے ملک کے اندر نام لینا کتنا مشکل ہے. سویڈن کے اندر جہاں قرآن جلا وہاں پر مدرسے بنا ہے. اب اندازہ کریں. بس ختم. اب اندازہ کر لیں آپ. تو امیر اہل سنت دامت ظلہ العالی نے بڑے کام کیے ہیں. اور ولی بنتا کیسے؟ ولی بنتا کیسے؟ یہ فارمولہ بنا، کس سے پوچھیں یہ فارمولہ ولی بنتا کیسے؟ آپ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ میمن جھاڑو بیچنے والا، یہ عطر بیچنے والا بھی پیر بن سکتا ہے. ہم نے کہا جو 20 دن سے نہائے نہیں، اتنے بڑے بال رکھ کے گھومے وہ ولی بن سکتا ہے. جو حلال کمائے وہ ولی نہیں بن سکتا. جو 20 دن سے نہائے نہیں، اتنے بڑے والے بال رکھے ہوں، اس سے بدبو آ رہی ہے. بولا یہ بول بڑا کتب جا رہا ہے، یہ ابدال جا رہا ہے، یہ قلندر جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کتب ابدال قلندر ہو سکتے ہیں تو جس نے حلال روزی کمائی ہو، حدیث پاک میں ہے القاسم حبیب اللہ، رزق کے حلال کمانے والا میرا دوست ہے. جو اللہ کا دوست وہ نہیں بنے گا تو پھر کون بنے گا؟ اچھا جھاڑو اور عطر کیوں دیا؟ اس میں بھی کوئی راز تھا. اس میں بھی راز ہے. جھاڑو عطر میں بھی ایک راز ہے. کہا الیاس یہ جھاڑو ہے، یہ جھاڑو ہے، جا. دعوت اسلامی بنی کیوں؟ یہ سمجھو گے تو پھر جھاڑو بھی سمجھ آئے گی اور عطر بھی سمجھ آئے گا. سب سے پہلے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جانتا ہے کوئی ان کو؟ اور ہمارے دیکھو ماشاءاللہ دورہ کے طالب علم میں صاحب مطالعہ آدمی ہے. اس کے علاوہ علامہ ارشد القادری کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کر رہا ہوں. اہل سنت کا یہ وہ قلندر ہے جس علاقے میں جاتا وہابیوں سے اکیلا مناظرہ کرتا، پورے وہابیوں کا علاقہ خالی کروا دیتا. اور پوری دنیا میں مدارس اہل سنت کی بنیاد رکھنے والا علامہ ارشد القادری ہے. اور آپ کے بلدیہ میں بھی آئے، بولے سبحان اللہ. بتا بلدیہ میں کس سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ قائد سنی تحریک سلیم قادری رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے آئے تھے. سعید آباد کے اندر وہ آ کر گئے علامہ ارشد القادری صاحب. اچھا جی، علامہ ارشد القادری صاحب ایک تو یہ آپ نے وہ کلام سنا ہے نا، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، ہے نا، یہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہے. یہ انہوں نے کلام اس دور کے اعتبار سے لکھا ہے. شام میں غربت اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. حضور اہل سنت پر شام میں غربت ہے، یہ تمہارا اکیلا ارشد ہے نا، پاس کچھ بھی نہیں ہے مال و زر اور یہ نکل پڑا ہے، اور چاروں طرف خطرہ بھی ہے، وقت بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر کیا کہا؟
کہا کہ ایک اکیلا ارشد کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی، حضور خوف بھی ہو رہا ہے میں تنہا ہوں، اور وقت بھی بڑا پرخطر ہے، یہ سارے انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، میں کیا کروں؟ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ مقصد یہ تھا یہ شعر لکھنے کا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ لکھتے تو کسی وجہ سے لکھتے کلام، یہ پیشاور شاعر نہیں ہے جو یہ شو مارکیٹ میں بیٹھے تھے 200 روپے لے کے تمہاری بھی شان میں کلام لکھ دیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جب یاد آئیے یار کی تو پھر لکھا ہے، یا کوئی معاملہ یار سے کہنا ہے تو پھر لکھا ہے کلام، اور پھر وہ کلام ایسا۔ علامہ ارشد القادری صاحب نے محسوس کیا، تبلیغی جماعت جب انہوں نے کتاب لکھی، اہل سنت میں کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ لوگوں کو نماز کے نام پر گھیر رہے ہیں، روزوں کے نام پہ گھیر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ پلا رہے ہیں۔ ایک ایسی تحریک ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ شاہ احمد روحانی صدیقی نے کہا بھائی رائے تو بڑی اچھی ہے، چلو ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ اچھا، پھر شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت شفیق آدمی، انہوں نے امیر سنت ویسے ان کی نظر میں تھے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی ایک بندہ تلاش کرتے ہیں، تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ اب امیر سنت بچپن سے ہی عادات شریفہ کے مالک تھے۔ میرے خالو خود بتاتے ہیں، نور محمد تاجوانی امیر سنت کے ساتھ شروع میں مرید ہوئے، ایک ہی دن یہ مرید ہوئے تھے ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے خطوط کے ذریعے، قاری مسجدون کے ذریعے یہ مرید ہوئے تھے، قاری صاحب کے ذریعے، اور حضرت صاحب نے ہی قاری صاحب سے پورا قرآن پڑھا ہے، قاری مسجدون سے۔ کسی نے کہا نا حضرت صاحب کو کہا تمہاری تلاوت ٹھیک نہیں ہے، حضرت صاحب نے کہا چل میرے ساتھ، قاری صاحب یہ کہتا ہے میری تلاوت ٹھیک نہیں ہے، قاری صاحب نے کہا کم بخت میں نے ہی قرآن پڑھا ہے۔ قاری مسجدین کون؟ شاہ صاحب کے سسر، یہ ہم کو بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بزرگ کون کون ہیں۔ اچھا بھائی ان کا نام تجویز کر دیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب کو فیض کیسے ملا اس بات کو کوئی بتائے، میں اس کو انعام دوں گا۔ جو بنیاد ہے فیض کی بنیاد کہاں سے بڑھ لی، کوئی بھی بتائے میں اس کو انعام دوں گا۔ حضرت صاحب فجر کی نماز کے بڑے پابند تھے، تو آپ نے یہ مزار دیکھا نا محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کے ساتھ مسجد ہے، یہاں پر مفتی اعظم ہند کے پوتے نماز پڑھاتے تھے، وہ بیٹے، تو وہاں یوں کہ ان کا گھر بہت دور تھا، تو ان کو فجر میں آنے میں بڑی آزمائش ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا الیاس تم تھوڑے سلجھے ہوئے معلوم ہوتے اور کچھ مسائل بھی تمہیں آتے ہیں، تو یار میرا گھر دور ہے تم فجر پڑھا دیا کرو۔ تو امیر صاحب فرماتے کہ میں فجر پڑھا دیا کرتا تھا، لیکن فیض کیسے ملا؟ فرمایا وہ جو ان کا امامہ شریف پڑھا تھا نا، وہ امام مفتی اعظم ہند کا تھا۔ بولا فقیر وہ امامہ پہن کر فجر پڑھاتا تھا۔ بولا فیض کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں 29 سال گزارے، اور مفتی وقار الدین صاحب کون؟ جس کے بارے میں شاہ رول صاحب نے یہ کلمات کہے تھے جس کے انتقال پر کہ آج ہمارے امجدیہ میں فتوے لکھنے والا کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی علمی شخصیت مفتی وقار الدین صاحب، ان کے پوری دنیا میں واحد خلیفہ ہے، فتویٰ وقار الفتویٰ میں لکھا بھی ہے کہ پوری دنیا میں واحد خلیفہ میرا الیاس ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابرین نے۔ فضل الرحمان مدنی کون؟ نورانی میاں کے سسر، ضیاء الدین مدنی کے بیٹے، خلیفہ اعلی حضرت کے بیٹے، نورانی میاں کے سسر، اویس اور انس نورانی کے نانا، انہوں نے امیر علیہ سنت کو خلافت بھی دی اور سند حدیث کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ شارح بخاری، فقیہ الہند جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی خلافت سے نوازا۔ اسی طرح اشرفی سلسلے میں بے شمار سلسلوں میں آپ کو خلافت اور اسناد حدیث اب تو پہلے تو یہ تھا کہ عجم کے علماء جانتے تھے، اب تو آپ کو عرب کے علماء بھی جانتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، حضور نے فرمایا جب فتنے کا دور ہونا تو ملک شام نکل جانا۔ کہاں پر نکلنا؟ یہ کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے، جب فتنے کا دور ہے تو کہاں جانا ہے؟ ملک شام۔ آج کتنا فتنے کا دور ہے، آج ہر طرف فتنہ ہے، آج ہر بندے کے عقیدوں کے اندر مسئلے، ہر بڑے بڑے لوگ تھے جن پر ناز تھا آج وہ بھی کھسک گئے، ہے نا۔ پیر صاحب نے ایک ہی اسپرے کیا ہے، ہر صحابی نبی ایک ہی اسپرے کیا، امیر معاویہ کا جلوس والا ایک ہی اسپرے کیا، سارے ماکڑ باہر آ گئے، سارے باہر آ گئے، ایک ہی اسپرے ہوا صحیح والا، اپنوں میں سے سارے باہر آ گئے، اور سب جو اہل سنت کا لباس اوڑھ کر بیٹھے تھے سارے ظاہر ہو گئے۔ لیکن آپ بتائیں کیسے حکمت بھرے انداز میں آپ نے یہ کام کو لے کر چلے، اور آپ کو بے شمار حدیثوں کی اجازت۔ اب ملک شام کی طرف نکل جانا، جب فتنے کا دور ہے تو کہاں جانا؟
ملک شام کی طرف. قربان جائے یار, آج فتنے کا دور ہے, ملک شام کے قطب خود فیضان مدینہ تشریف لے آئے. اب بتائیں ملک شام کی طرف جانے کو یا تو قطب شام ہمارے پاس آ گئے. یہ ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. پھر والدین مصطفیٰ جنت دیے, نعرے کیسے دیے امت کو, عقیدے پلا دیے امت کو. اب بچہ بھی ہر صحابی نبی جنتی کہتا ہے, بچہ بھی کہتا ہے کیا, یہ نبی جنتی. ابھی تو پریشان ہو گئے, اتنی انویسٹمنٹ کی تھی ساری بیکار ہو گئی, ساری روند کے رکھ دی. حکمت کا بادشاہ اللہ, فعل حکیم لا یخلوانی الحکمہ, عربی میں مقول ہے نا, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ نعرہ اتنا اثر کر جائے گا, اتنا آگے تک چلا جائے گا کہ آج تفریق بتا دے گا امت کے اندر کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. اور پھر امیر اہل سنت نے کام شروع کیا, ابتدان سے لے کر کام شروع کرتے آج وہ ثمر کہاں تک پہنچا آپ کے سامنے. آج 200 ممالک میں پہنچ جائے گی. کبھی امیر سے ہوا تو میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا, لیکن مرشد پاک کا ایک قول ہے, جذبہ لیے پھرتا ہے, اخلاص رہنمائی کرتا ہے. جذبہ لیے پھرتا ہے, اخلاص رہنمائی کرتا ہے. اور اخلاص تو آپ پر ایسا ہے کہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا کرم ہے. یہ نہیں کہتے کہ میرا اپنا, آپ جب بھی کہا کہ میرا دعوت اسلامی کا یہ کرم ہے, دعوت اسلامی کا یہ کرم ہے. اور آپ نے دعوت اسلامی کی وہ بنیاد رکھی, اور پھر علماء کرام نے جس مقصد کے لیے آپ کو لائے تھے ان کے وہم و گما سے بڑھ کر, اگر آج علامہ ارشد القادری ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ٹھنڈی ہو جاتی. آج شاہ احمد رانی صدیقی دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جس شجر کو ہم نے چنا تھا, ہم نے تو صرف بیج لگایا تھا, لیکن اس بیج کی آبیاری, اس کی شاخیں 200 ملکوں تک پہنچ چکی ہے. تو یہ ہے ہمارے اکابرین کا حوصلہ کہ ہمارے اکابرین نے اس کو چنا تھا. اسی لیے آج امت کو امیر اہل سنت دامہ ذل العالی کی صورت کے اندر ایک بہت بڑا محسن ملا. اور جو درس نظامی پڑھتے ہیں ان کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کتابیں ہم کو دوسروں کے مکتبوں سے خریدنی پڑتی تھی, ہمارا اپنا نصاب نہیں تھا. آج ہمارا اپنا نصاب تنظیم المدارس میں بھی چل رہا ہے. آج ہم اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں. اندازہ تو کریں, اتنی بڑی اہل سنت میں کامیابی نہیں ہے. اور پورا مسلک رضا بیان ہوتا ہے پوری دنیا میں. مصطفیٰ جان رحمت پوری دنیا میں. اسمبلی میں قرارداد آئی تھی کہ ہم اس کو بند کریں گے. یہ اسمبلی میں قرارداد تھی, یہ چٹائی پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت بلاخ السلام, ہے نا. اب امریکہ چلے جائیں تو یہ سلام ہے, کہیں بھی چلے جائیں یہ سلام ہے. تو یہ سب سے بڑے مرشدان امت ہے, اور یقیناً ان کی بیعت ہمارے لیے باعث فخر ہے. پھر بھائی یہ کون سے مرید بناتے مائک کے اندر, جب دیکھو لائیو بیٹھ کراتے, یہ تو پیالہ بھی نہیں پلاتے. پیالہ پلائیں گے تو مرید بنیں گے, بغیر پیالے کے تھوڑی مرید بنتے ہیں. ابے میں نے کہا کم بخت, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, بریلی شریف پہنچائی جاتی ہے, بریلی سے پھر فیضان مدینہ آتی ہے. یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. ہاں جی. اور پھر اس کا جواب سن لیں, یہ جو مائک پر بیت کرانے کا ثبوت کسی کو چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی مائک پر بیت کرایا کرتے تھے. تبھی تو ان کے 1 کروڑ مرید ہیں. رجسٹرڈ میں 1 کروڑ مرید لکھے ہوئے کتنے جی؟ رجسٹرڈ میں لکھے ہوئے حضرت کے چھوٹے بیٹے کے مرید. ابھی تو یہ پاکستان آئے نہیں, اگر پاکستان آ جاتے تو پھر کیا ہوتا, وہ رجسٹر دفتر بن جاتے ہیں. رجسٹر مرید 1 کروڑ ہو تو بھائی آپ اندازہ کریں کیا 1 کروڑ لوگوں کے انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوگا. بات تو سمجھو نا, کوئی ٹیکنیکل ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہوگا نہیں. تو یہی طریقہ تھا کہ وہ مائک پر بیعت کراتے تھے, وہ کرتے رہے اور یہ قبول کرتے رہے. یہی طریقہ کار ہے. خطوط کے ذریعے بھی مرید بنا جا سکتے. اعلیٰ حضرت کے واضح فتوا میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو تو سند خلافت اسی طرح دی ہے. مراکش میں عبدالحی قطانی, جن سے مجھے سند حدیث کی اجازت ہے, اسلم تحسینی صاحب کے حوالے سے, اب ان کو اعلیٰ حضرت نے ان کے بیٹوں کی لکھ دی تھی. ان کے بیٹے پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت لکھ دی تھی اعلیٰ حضرت نے. پھر بعد میں ان کے بیٹوں کو ملی, پھر اسلم تحسینی انہوں نے ہم کو دی. اب کیا اعلیٰ حضرت سے ان کی ملاقات تو ہوئی نہیں.
اسی طرح عرب علماء کو علامہ دہلان مکی کو، علوی مالکی کو، بڑے بڑے عرب علماء کو اللہ نے سند حدیث کی اجازت دی. آج بھی بڑے بڑے دنیا کے اندر آپ کے پاس اگر پوری دنیا کے اندر کسی کا عربی کلام دکھانا تو احمد رضا اور کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. اور امیر رسول کا سارا جیکشن احمد رضا ہے، سارا کا سارا فوکس ادھر ہی ہے. اور رضویت پر کیسے ہے کہ رضویت پر ہم نے بڑے بڑوں کو امیر رسول کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے. شاید آپ کو یہ اندر کی باتیں نہیں پتا، بڑے بڑے لوگ تھے جو جن کو اپنے اوپر ناز تھا کہ ہم کو کوئی فارغ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اللہ سے اختلاف کیا نا تو طلباء نے کہا ہمیں ایسے استاد نہیں ملیں گے، میرے پیر نے کہا مجھے ایسا امام نہیں ملے گا. طلباء کو فارغ کیا، بولا نہیں امام پر تو کوئی سمجھوتا ہے ہی نہیں. یہی فکر رضا ہے. تو بات یہ تھی. اب آپ کو سمجھے دعوت اسلامی بنائی کیوں؟ بد عقیدہ لوگوں کی ٹکر میں. اب جھاڑو اس لیے دی، بولا الیاس قادری ماحول بد عقیدہ سے بڑا بدبودار ہو گیا ہے، بہت گندگی ہو گئی ہے، ذرا جھاڑو لگا دے. بولا جھاڑو لگ گئی ہے کیا کرے؟ بولا جھاڑو تو لگ گئی لیکن جراثیم ابھی باقی ہے. پھر کہا الیاس ذرا اتنا تو چھڑک دے. تو اس لیے سرکار سے یہ عطا ہوا ہے خاص، اتر سے چھڑک کر دیا ماحول سنت سے. ایسا چھڑکا ایسی خوشبو غالب آ گئی کہ آج بد عقیدہ لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج دیکھو دنیا کے اندر جن ملکوں میں کچھ ایسے ممالک جن میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے لیکن دعوت اسلامی پر کوئی پابندی نہیں ہے. اندازہ کریں آپ، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ امیر سنت کا فیضان ہے. اور اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ پوری دنیا میں اہل سنت کا کام ہو رہا ہے. اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ جس کے مرید کثرت میں ہو. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں کہ اعلی حضرت کی فکر عام ہو رہی ہو. اور کتنے لوگ اپنی تنا بنا دیے، اپنے تنا امام پہنا دیے، اپنا لباس پہنا دیا. دیکھو کوئی بھی دوست ہو نا آپ کی بات مان سکتا ہے لیکن پہننے اوڑھنے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. ارے آپ کا بھائی نہیں مانتا، جو باپ بیٹھے پوچھو بیٹا مانتا ہے، بیٹا یہ لے لینا، نہیں ابا یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے، یہ پرانا ماڈل ہے. بیٹے کو اپنا وہ نہیں پہنا سکے، یہ وہ کلندر ہے جو اپنی سوچ پلا گیا. تو بات ایسی نہیں ہے، یہ فیض ہی تو ہے. وہ مفتی احمد رخا نعیمی صاحب نے صحیح کہا تھا کہ فیض نے تیرے یا نبی کیا سے کیا کر دیا. میں تو دھرا ہوا تھا ایک مشت غبار میں، نیچے ہاتھ باندھ کر بیٹھنا کوئی شے نہیں، تعظیم حکومت سے بھی مصطفیٰ کی ہے. تو یہ سرکار کی عطا ہے امیر علیہ سنت، اور یقیناً امت پہ بہت بڑا احسان ہے. اس اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے. اور یقیناً نماز روزے کے مسائل، یہ ٹائم اگر ٹی وی پہ روزہ کھولتے نا تو روزے کتنے سے خراب ہو جاتے. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں. صرف ایک مثال دوں میں آپ کو. آپ نے ٹی وی میں اعلان سنا ہے نا، کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، سارے افطار کر لیں، یہی کہتے ہیں نیوز والے. اب جو جغرافیہ جانتے ہیں وہ تھوڑی سی بات کو میری سمجھیں گے. دیکھیں سورج 1 منٹ میں پتہ ہے کتنا چلتا ہے؟ 27 کلومیٹر. 24 گھنٹے میں سورج کی رفتار ہے 40,075 کلومیٹر. کتنی؟ 24 گھنٹے میں. اچھا دوسرا، اب اس کو 24 سے ہم وہ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، تو پر گھنٹے کی سورج کی سپیڈ آئے گی 1669، یعنی کہ 1670. اور 1670 کو ہم 60 سے کر دیتے ہیں، گھنٹے سے منٹ پر لے آتے ہیں، تو آئے گا آپ کا جواب 27 کلومیٹر 1 منٹ کی سپیڈ ہے سورج کی. اب آپ خود بتائیں آپ کا کراچی 27 کلومیٹر سے بڑا ہے یا نہیں؟ آپ کا یہاں سے لانڈی 31 کلومیٹر ہے، ناپ لیں، آپ گوگل کر لیں. یہاں سے آپ کا حدیث چلے جائیں تو 45 کلومیٹر بنتا ہے. پورٹ قاسم بنتا ہے نہیں بنتا؟ اب یہ کہتے کراچی اس کی مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے. بتاؤ شرقی علاقے میں تو پہلے افطار ہوگا، مغربی علاقے میں تو بعد میں افطار آئے گا. منٹ کا فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جنہوں نے اس ٹائم کے بولا یہاں روزہ کھول دیا ٹی وی پر، وہ کہاں جائیں گے پھر؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ فقہ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. پہلے مشرقی والے سورج پہلے وہاں طلوع ہوگا تو وہ ان کا ٹائم پہلے شروع ہوگا. مغرب والے 27 کلومیٹر کے بعد 1 منٹ کا فرق آئے گا. اور اگر وہ 400 فٹ سے اوپر بلڈنگ ہے اس پر بھی فرق آئے گا منٹ پر. اس کے سورج غروب ہونے کا معاملہ الگ ہے اس کا.
سب کے روزے گئے. آپ جائیں مسجدوں میں جو کیلنڈر لگا ہوا ہے نا دعوت اسلامی کا, اس میں جائیں کیا لکھا ہوا ہے, گگر پھاٹک والے, فلاں والے 1 منٹ کو بڑھا لیں, ہوکسبے والے, ضلع گربی والے وہ 1 منٹ کو بڑھا دیں, وہ 1 منٹ کو کم کر دیں. اتنی احتیاط ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کی نمازیں خراب نہ ہو. یہ فیضان نہیں ہے. تمہاری نمازوں کی فکر ہے یار, ان کو تمہارے روزوں کی فکر ہے. یہ کسی کو فکر نہیں, کسی کو توجہ نہیں ہے. میں چند علماء ایسے تھے جو دعوت اسلامی کو لائک نہیں کرتے تھے, بڑے بڑے ہمارے اساتذہ بھی شامل تھے اس میں, میں نے جن سے پڑھا. میں نے ان کو جب یہ باتیں بتائی نا, بولا بات تو تیری ٹھیک ہے. میں نے کہا جب بات ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی تو مان لینا کہ بندے نے کام تو کیا. اس طرف کسی کا دھیان تھا جو میں نے بتایا آپ کو. اور آپ کو دیکھیں دعوت اسلامی میں یہ لکھا ہوا ہے, اور کیلنڈر پہ نہ لکھا ہوا تو میں مجرم ہوں. میرے پیر کے کیلنڈر کو بھی میں اتنا غور سے پڑھتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والے شرقی علاقے والے بڑھا دیجئے, غربی والے ٹائم بڑھا دیجئے, شرقی والے کم کر دیجئے. یہ آج پوری دنیا میں, آج ہم مکے جاتے ہیں, پہلے ہمیں پریشانی ہوتی تھی کس کے مطابق نماز پڑھیں, کیا ٹائم ہوگا. آج میرے پیر نے وہ اپلیکیشن دے دی فیض میں, پوری دنیا کے کسی ملک میں کسی شہر میں کھڑے ہو جاؤ, آٹو مینول لے لو, بس آٹو مینول کر دو, خود بخود اس جگہ کا فجر کا بھی ٹائم آ جائے گا, زور کا بھی آ جائے گا, عصر کا بھی آ جائے گا, مغرب کا بھی آ جائے گا, عشاء کا بھی آ جائے گا. کیا چاہیے آپ کو؟ موبائل میں اپلیکیشن آ گئی. اب تو ایک عمرے والا تھا, بولا کتاب لانا بھول گیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو. بولا اپلیکیشن سے کیا ہوگا پہلے ٹائم میں. میں نے کہا پہلے ٹائم میں, بولا نماز کے ٹائم تھوڑی دیکھنا, عمرہ کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا تو ڈاؤن لوڈ تو کر. جب میں نے کہا نیچے اس کو لایا, بولا اس میں کیا ہے. میں نے کہا قرآن بھی ہے, تسبیح بھی ہے, عمرے کا طریقہ بھی ہے, فتوے بھی ہیں, سارے ہیں. بولا سارا اس کے اندر ہے. میں نے کہا ایک ہی دکان پہ سارا مال مل رہا ہے, اب مارکیٹ میں کوئی اور دکان ہی نہیں. ایک ہی دکان پہ سارا مال مل جاتا, پھر مارکیٹ میں کسی اور دکان میں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو امیر علیہ سنت دامہ ذلہ علی کے کام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں اگر دن میں اندھے کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا تو قصور نہیں ہے نا. اندھا کی آنکھیں نہیں ہیں, سورج تو اپنی روشنی چمکا رہا ہے. تو امیر علیہ سنت بھی امت کا چراغ ہے, اور ایسا چراغ ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو ایسا عام کیا کہ فکر رضا کو تو نے کر دیا عالم میں آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ہے بدر رضوی بھی. بدر رضوی کون ہے پتہ ہے کسی کو؟ کون جانتا ہے بدر رضوی کون ہے؟ اپنے بزرگوں کو ہی نہیں پتا لوگوں کو. یار کتنے تعجب کی بات ہے. میں اپنی مسجد میں نا یہ میں پوچھتا رہتا ہوں یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. عباس میرے ساتھ ہوتا ہے, عباس کو پتا ہے یہ ہمارے حالی کے بزرگ ہیں, یہ ابھی انتقال کیا ہے انہوں نے. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ قلندر مفتی اعظم ہند کا خلیفہ ہے. اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بیٹے نا ان کا خلیفہ ہے, اور ہالینڈ کے میں مفتی تھے. یہ ہالینڈ میں اور وہاں پر انہوں نے فقاہت کے جوہر دکھائے, امام احمد رضا کی فکر کو دکھایا. جو اتنی بڑی فکر کا مالک ہو, مفتی اعظم ہند کا مرید ہو, وہ بھی کہتا ہے بدر رضوی کا تجھ کو سلام. بات اتنی سے ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو. وہ بھی تیری محبت میں گرفتار ہے. تو بات اتنی سی ہے نا, جو عظمت والے ہیں وہ عظمت والوں کو پہچانتے ہیں, جو فضیلت والے وہ فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں, جو علم والے وہ علم والوں کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی اعتراض کرے نا تو پھر اس کے لیے میرا ایک ہی جواب ہے, خود تو بن نہ سکے کسی کی عظمت کو کیوں مانے. خود تو بن نہ سکے کسی کی عظمت کو کیوں مانے. اب مشہور تو ہونا ہے نا. مشہور دو طریقے سے ہو سکتا ہے, بندہ کام کر کے مشہور ہو جائے, یا جو مشہور اس سے ٹکر لے بندہ مشہور ہو جائے. اب ہوتا ہے جھوٹی شہرت, اس کو کہتے ہیں سستی شہرت, جو لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ سستی شہرت ایسی گلے میں آئے گی. جیسے حنیف قریشی نے بیچ میں ہر صحابی نبی جنتی کے نعرے پہ بولنا شروع کیا, امت کے اتنے علماء نے اس کو جواب دیے, اتنے علماء نے جواب دیے, بیچارے کی وہ سستی شہرت تو ختم ہو گئی. اسی طرح جو بھی آیا سستی شہرت کے لیے خلاف بولتا رہا, لیکن زمانے نے دیکھا الیاس قادری نے کسی کو جواب نہیں دیا. پھر لوگ کہتے ہیں یہ حق پر تو جواب کیوں نہیں دیتے. اللہ قربان جائیں, فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک ایک کو جواب دیتا رہا تو اتنا کام نہیں کر پاتا. یہ بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی جواب دینا. اور امام حسن فرماتے میرے نانا کی سنت ہے, جس سے بات نہیں کرتے نا تو اس سے چہرہ بھی نہیں ملاتے, پھر اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے.
تو انہوں نے بھی کہا بس دیکھنا نہیں ہے، بس کام کرے جاؤ، کام کرے جاؤ، کام کرے جاؤ، اور کام ہی کام ہے، اور بندہ نہیں بولتا، بندے کا کام بولتا ہے۔ آج امت بول رہی ہے نا تو ان کا کام دیکھ کر بول رہی ہے۔ آج کون سا ایسا بندہ کہ اس کو نماز کی مسائل دعوت اسلامی نے نہیں سکھائے؟ تمہارے باپ دادوں کو غسل کس نے دیے؟ آج دعوت اسلامی کی وجہ سے آج تم کو غسل ہو رہے ہیں مسجدوں میں۔ آج تمہیں پتا ہے کہ شفیع بھائی غسل دیتے، آج تمہیں پتا ہے کہ وہ فلاں بھائی غسل دیتے، سعید بھائی غسل دیتے، آج تمہیں پتا ہے فلاں نگران غسل دیتا ہے۔ وہ تعلق کس کا ہے؟ دعوت اسلامی کا۔ تو اس لیے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہے، کسی کی باتوں میں نہیں آئے، ہر بندے کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ اور یہ انداز، آخری بات گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میں طول نہیں دینا چاہتا، باقی میں پوری رات بھی اس پر گفتگو کروں میرے لیے کم ہے، کیونکہ میرے پیر کا دفاع کرنا مجھ پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا اور اہل علم بھی یہاں پر بیٹھے ان کی موجودگی میں کہوں گا، اور ایسا جملہ ہے کہ امیر اہل سنت اس دور کے، یہ جملہ بالکل ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا، اس دور کے عبداللہ بن عمر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون ہے، کیوں کہا؟ تو سن لیں، عبداللہ بن عمر یہ کوئی اور نہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتا ہے امت میں جب اختلاف ہوا نا تو حجاج بن یوسف نے 10,000 کے قریب صحابہ کو شہید کیا ہے۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ کو شہید کیا ہے۔ اور جب اس نے اس کو شہید کیا نا عبداللہ بن زبیر کو، یہ کون ہے پتہ؟ عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کے نواسے، حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت اسما کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے، زبیر بن عوام حضور کے پھوپھی کے بیٹے اور ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ یہ رشتے یاد ہونے چاہیے، یہ رشتے پتہ ہونے چاہیے صحابہ کے آپس میں۔ حضور کے پھوپھی کے بیٹے، ابو بکر صدیق کے داماد، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر، اور ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، اور حضرت اسما کی عمر اس وقت 100 سال تھی۔ کتنی؟ یہ سامنے کھڑی تھی، بیٹے کو پھانسی دی ہے، اس ماں کا حوصلہ دیکھیں۔ تو حجاج نے جب لٹکایا نا تو عبداللہ بن عمر آئے، آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ کو پتا تھا کہ لڑنے کا سلہ صفر ہے۔ امام علی مقام کا مارکا بھی ہو چکا تھا، یہ کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں۔ کربلا کا مارکا ہوا 61 میں، 63 میں یزید گیا، یزید کے بعد یہ حجاج کا دور آیا۔ اب کیا دیکھا بھائی، صحابہ کرام کو بھی چن چن کے اس نے شہید کیا ہے، طاقت اتنی نہیں کہ ہم لڑیں اس سے، اب سنت کو بچانا حضور کی۔ اسی لیے آپ حدیث پڑھیں گے نا، اکثر حدیثوں میں نام ملے گا ان ابن عمر قال، ان ابن عمر قال، ان ابن عمر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کو بچایا ہمیشہ، انہوں نے شاگرد تیار کی امت کے اندر۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ صرف حق بات کہی۔ کیا حق بات کہی؟ عبداللہ بن زبیر کی لاش پر آئے، یہ نہیں کہا جب تجھے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، آپ نے صرف اتنا کہا آپ قائم اللیل، رات کو عبادت کرنے والے، صائم النہار، دن کو روزہ رکھنے والے، آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، حجاج باطل ہے، اتنا کہا اور چلے گئے، کام اپنا جاری رکھا۔ امیر علیہ سنت کا بھی یہی معاملہ ہے، اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے تھے، اپنا تو بیان کر دیتے نا، اپنا تو نہیں چھپاتے نا، اپنا عقیدہ بیان کر دیتے، اور ایک طرف سنت کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ دیگر لوگ کام کریں اپنے انداز میں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی حد تک محدود ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں، سیاست کی بھی، وہ ایک الگ کام ہے۔ یہ ایک الگ کام ہے پوری دنیا میں کہ اہل سنت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچنا، یہ ایک الگ کام ہے، وہ ایک الگ کام ہے۔ لیکن اس کام والے کا انکار نہیں کر سکتا کہ امیر سنت کے ذریعے، عبداللہ بن عمر کے ذریعے، خاموشی سے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی فکر عام ہو گئی ہے۔ جب یہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو یہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے نا، وہی سسٹم پوری دنیا کے نظام مصطفیٰ کا بھی نفاذ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے مرشد پاک کو اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔